بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 دور قرآن 21 اپریل 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور ہم لوگ آج دور قرآن کے 23ویں لیسن میں ہیں اور 23rd ڈے ہے ہمارا، اور ہم لوگ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تلاوت رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کی تعریف کے ساتھ کہ تمام کائنات کا مالک اور میرا مالک بھی وہی ہے، مجھے پالنے والا اور میری ٹیک کیئر کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس کی ذات اتنی محبت کرنے والی ہے کہ الرحمن اور رحیم ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی ذات یہ بھی چاہتی ہے کہ ہم ایک بیلنس اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اسی لیے وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرتے رہو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر تم مجھ سے دعا مانگتے رہو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ایک ذات جو کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنی رحمانیت اور اپنی مدد، اپنی استعانت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور رویے کیا ہونے چاہیے، یہ ہر رکعت میں ہمیں اس ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جہاں محبت ہے وہیں پر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک بار اس فکر سے گزر جائیں، اس محبت کو اپنے دل میں، احسانات کو اپنے دل میں یاد کریں کہ اس محسن کے کلام کو پڑھنے چلے ہیں جس نے مجھے زندگی میں ہر چیز، تمام میری سہولت سے نواز رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر اس محسن کو پر درود پڑھنے چلے ہیں جس محسن نے انسانیت کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، الحمدللہ۔ تو درود ہو اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। और इस दुआ के साथ कि रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो पीछे हम सूरह तौबा को पढ़ रहे थे और ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में तमाम वाक़यात को हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उसमें मुसलमानों की जाफ़िशानियाँ, उनकी क़ुरबानियाँ, ये भी हमने देखी। उसी में मुनाफ़िक़ों की वो जो है वो एक्सक्यूज़ेस और उनका अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को छोड़ के पीछे हट जाना, ये भी हमने देखा। और हमने ये देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो वार्निंग देखी जो कि सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में थी कि अगर तुम अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल के साथ को इन चीज़ों की वजह से छोड़ते हो, और कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे अज़ीज़ व अक़ारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके नुकसान में पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अज़ीज़ तर हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फ़ासिक़ लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। तो हम ये देख आए कि पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम कमज़ोरियों को मेरी निशानदेही की है और मेरे लिए और आपके लिए वो तमाम जो जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं वो क्या हैं, वो मेरे लिए एक बुत है, वो मेरे लिए एक बुत है। तो ये भी हमने पढ़ा और ये सबक लिया कि मैं अपने लिए और हम सब अपने लिए अपनी कमज़ोरियों को तलाश करेंगे। वो कौन सा मेरा बुत है जो मुझे अल्लाह से पहले अल्लाह के आगे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसी तरह हमने ये भी पढ़ा कि इनफ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, आयत नंबर 41। कि चाहे हल्की हो या बोझल, यानी मुश्किल में हो या आसानी में हो, जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो हमने ये अल्लाह की बात भी सुनी और पढ़ी और सीखी और ये सबक भी लिया कि मेरे लिए मेरी तबीयत का राग़िब होना, मुझको पसंद आना, मेरी समझ में आ जाना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मेरे लिए और आपके लिए ये है कि हम उसी वक्त कामयाब हो सकेंगे जबकि हम अपने उन तमाम अल्लाह की दी हुई अमानत जो कि मेरी जान है और मेरा माल है, अल्लाह के रास्ते में लगा ना दें। तो आगे चलते हैं। अल्लाह ताला आगे तबसरा करते हुए फ़रमाते हैं, हम लोग इस वक्त सूरह तौबा की आयत नंबर 61 में है और बात कभी ईमान वालों की और कभी मुनाफिकों की और कभी उन लोगों की हो रही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे कि इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स कानों का कच्चा है। कहो वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है, अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। तो हम आगे जाने से पहले ज़रा एक मिनट के लिए इसको रोकें, इसलिए कि आई डोंट नो ये वीडियो नहीं आ रही हमारे पास उस पर, तो एक मिनट बंद करके ना इंशाअल्लाह ताला आगे चलते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
ایک ہی منٹ دیجیے گا، ہم لائیو ویڈیو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی بار کچھ ٹربل آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے آن کر کے۔ بسم اللہ الرحمن جی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی بات اتنی زبردست سمجھائی، اور کانوں کا کچا کہنے سے کیا مراد ہے کہ جو انسان جا کے ان کو جو کچھ کہہ دیتا ہے تو یہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے، اور تعریف کیا کی ہے کہ وہ اس لیے ہے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ ایسا ہے، اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ یعنی کسی بھی رحمت کو رحمت سمجھنے کے لیے آپ کو اور میرے اندر سب سے پہلے ایمان چاہیے ہوتا ہے، قلب سلیم چاہیے ہوتا ہے۔ نعمت کی اگر پہچان ہی نہ ہو انسان کو تو پھر نعمت سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا آدمی۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر، میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر تعصب، کون کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں کسی رحمت کو سمجھنے میں؟ تعصب ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، مقابلے بازیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں فیملیز میں مقابلے بازیاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر کسی اور گروپ میں مقابلے بازی ہو جاتی ہے، یا کسی بھی پوسٹ کے اوپر مقابلے بازی ہو جاتی ہے۔ تکبر ہوتا ہے انسانوں کے پاس، میں کسی کی بڑائی کو کیوں تسلیم کروں، کوئی ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ تو جب تک یہ پٹیاں بندھی رہیں گی نا، رحمت دکھائی نہیں دیتی۔ رحمت کب دکھائی دیتی ہے؟ جب انسان سچے دل کے ساتھ سننا سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو خوبی دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرا نبی تمہارے لیے، اور آپ کو لقب ہی دیا گیا رحمت للعالمین۔ لیکن ایون رحمت للعالمین کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے۔ تو پھر آپ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے سیرت و کردار میں تو ہزاروں برائیاں موجود ہیں، پھر اگر کوئی کہیں پر ہمیں تکلیف آتی ہے تو پھر اس کا کیا کریں کہ رحمت للعالمین کو تکلیف دی گئی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا نبی ہے وہ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ فساد اور شر کی باتیں سننے والا آدمی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہے، اور جس کی طرف توجہ کرنے میں امت کا فائدہ موجود ہے۔ تو اور ایسا ہونے میں تمہاری بھلائی اس لیے ہے کہ اگر وہ ایک کی سن لینے والا اور صبر اور تحمل سے کام لینے والا اگر آدمی نہ ہوتا، تو یہ جو جھوٹی باتیں بنا کر لوگ جو ان کے پاس طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو پھر تو یا جو خیر شر کو پھیلانے والے آ کے شر والی باتیں کرتے ہیں وہ تو فوراً پھر تمہاری خبر لے ڈالتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن وہ تو صبر اور تحمل ہے کہ جس کی وجہ سے سچے ایمان والے بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر ایسے منافق کو بھی تھوڑا سا موقع دیا گیا ہے کہ شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیز آپ کو اور ہم کو بتائی جا رہی ہے اس میں کہ میری سیرت اور آپ کی سیرت، آپ کو اور ہم کو دنیا میں بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایمان والے سچے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ چلا جائے اور ان کی محبت آپ کو پتہ چل جاتی ہے۔ پھر منافق لوگوں کی منافقت بھی بعض اوقات آپ کو پتہ چل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو صبر سے برداشت کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کا فتنہ سروں سے اوپر نہ اٹھ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 62 پر ہیں۔ یہ لوگ آیت نمبر 62 ہے اور سورۃ توبہ ہے اور پارہ نمبر 10 پر ہیں ہم لوگ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو ضرور کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر وہ جو منافق باتیں بناتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے دین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی کہ مذاق اڑانے کے لیے کیا اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی مذاق اڑانے والی بات آپ سے کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نصرانیوں کو اور کی لڑائیوں کو عربوں کی لڑائی جیسی سمجھتے ہیں، یہ تو وہاں اگر جائیں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے، اور اچھا ہے کہ وہاں یہ جائیں اور پھر پٹیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ وہ کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے ہم تو ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 67، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ پوری سورۃ توبہ ہی امپورٹنٹ ہے، کس کو ہم کہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت یعنی وہ آیتیں ہیں جو آپ کو اور ہم کو بصیرت عطا کرتی ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، آیت نمبر 67 سورۃ توبہ پارہ نمبر 10، سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مال اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی نقصان میں رہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی جس کے لیے ہم نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کو غور سے پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، کہ یہ جو تمام اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے دل اللہ کی باتوں میں کی طرف سے بند رہتے ہیں، ان کی تمام کی صفت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلے کے لوگوں کے بارے میں باتیں یہاں پڑھ رہے ہیں تو آج بھی آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑ رہا ہوتا ہے۔ ان کی بڑائی اور ان سب کو برائی سے دلچسپی ہوتی ہے اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ سیم کیریکٹر ہے، قیامت تک چلے گا، قیامت تک لوگ ایسے آئیں گے۔ قرآن یہی تو کرتا ہے کہ میری اور آپ کی آنکھیں کھولتا چلا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو نبی کو اس وقت ملے، بعد کے دور میں پیدا ہوتے رہے، تمہارے دور میں بھی ہوں گے اور آگے بھی چل کر ایسے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ آپ کا اور میرا دل گھٹتا ہے کہ یہ لوگ بھلائی کی بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، بھلی بات کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں، لیکن ان کو کیا ہے، دلچسپی اس میں ذرا نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں کیا چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی مدد اور ان کی تعریف بھی انہی کی کریں گے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں کیا خوبی دکھائی دے رہی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، لیکن وہ دلچسپی ادھر ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے بھی دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں،
اور یہ سارے کیریکٹر آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے نا تو یہ سارے کیریکٹر آپ کو دکھائی دینے لگیں گے اور قرآن کی باتیں آپ کے دل کے اندر اترنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کوئی انسان اس کی تمام حکمتوں کو سمجھ جائے اور تمام نصیحتوں کو اپنے دامن میں باندھ لے، جب تک وہ اس دعوت کا کام لے کے کھڑا نہیں ہوتا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت قرآن کی تمام حکمتیں، تمام جو ہے وہ اسرار آپ کے اوپر کھلتے نہیں ہیں۔ اور جیسے جیسے جتنا بھی کسی کو کتنی بھی توفیق ملی ہوئی ہے، جب اس کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ سب کچھ آپ ایسے سارے وہ لوگ آپ کو دکھائی دینے لگتے ہیں اور آپ کو قرآن سے وہ نصیحت ملتی جاتی ہے کہ ایسے معاملے میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسے چلنا چاہیے۔ تو قرآن وہ مرشد ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو آپ کو ہر مقام پر تھامتی ہے۔ اسی لیے قرآن کا جو قاری ہوتا ہے وہ قاری نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں قرآن ہوتا ہے، اور اس کو وہ ساری گائیڈ لائن جو پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو ایسی بصیرت عطا کریں گے جس کی روشنی میں وہ، اور ایسا فرقان عطا کریں گے جس کی بصیرت میں وہ چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے کیریکٹر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرکین مکہ کو خطاب کیا کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے، قوم نوح، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، یہ وہ بستیاں تھیں جو عرب کے میں یہ تمام بستیاں مکہ کے آس پاس تھیں، اور یہ سفر کے دوران ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا مشاہدہ، اور اس اجڑی ہوئی بستیوں کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی انسان کی بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ عبرت اس کو ملے اور پھر بھی وہ عبرت حاصل نہ کرے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے ابھی جب بھی بات کرتے ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو وقت ہے بڑا غنیمت ہے۔ اللہ نے ایک عبرت، ایک سبق اور ایک لاک ڈاؤن کر کے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا ہے، ایک موقع ملا ہے، پھر ہم دوسری باتوں میں الجھے پڑے ہیں۔ تو ہمیں جو موقع ملا ہے رب کو پہچاننے کا، اس کی طرف جھکنے کا، اس سے قریب ہونے کا، اس موقع کو پلیز ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے وہ حاصل کر جائیں جس کے لیے یہ ہمیں دیا گیا ہے، اور ہم اس میں وہ کام کر جائیں، ان لوگوں کی مدد کر جائیں جس کا دروازہ اب کھل گیا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے دروازے میرے لیے اور آپ کے لیے کھل گئے نا، کہ اب آپ ان لوگوں کی مدد کر کے، تکلیف میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کر کے نیکیاں حاصل کریں۔ تو یہ صرف سوال نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، سوال یہ ہے کہ جب ایسا ہوا تو میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، میں نے اس سے کتنا سیکھا، میں کتنا تبدیل ہو گئی، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو ایک طرح کا کیریکٹر وہ ہے، اور وہ ایک کنبہ ہو گیا، وہ ایک قسم کے لوگ ہو گئے۔ دوسرا گروپ جو ہے جس میں آپ کو اور ہم کو ہونا ہے، وہ کون سا گروپ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 71 میں سورہ توبہ میں، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ الحمدللہ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، بڑی کامیابی، فوز العظیم جو ہے نا، یہ قرآن میں آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے اور جہاں کہیں بھی فلاح کا لفظ آئے گا یا فوز العظیم کا لفظ آئے گا تو یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا لفظ جس چیز کے لیے استعمال کیا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کی کامیابی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میری نظر فوراً اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ آخرت کی طرف، آخرت کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ جس طرح وہ ایک امت ہے منافقین، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے۔ تو دونوں میں بظاہر ایمان تو ایک جیسا ہے، ظاہری ایمان ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے اور یہ بھی مسلمان ہے، لیکن دونوں کا مزاج
دونوں کے اخلاق، دونوں کی عادات اور دونوں کا طرز فکر، سوچنے کا انداز ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر زبان، ان کے پاس ایمان کا دعویٰ زبان پر ہے اور سچے ایمان سے وہ خالی ہیں، وہیں پر ان کا ایمان ان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اپنے رب کے راستے میں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی نازل ہوتی ہے، جنت کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ اور اللہ کی جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بھی ہم جنت کا بیان پڑھا ہے، لیکن خوشخبری تو ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا، تاکہ ہم اور آپ اطاعت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ان خوشخبریوں کو اپنے لیے ایک مہمیز اور ایک کیٹلسٹ کے طور پر جو ہے جس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، 2 جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے ہی کا ہے، یعنی گولڈ کا، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں، اور برتن بھی اور تمام اس کی چیزیں چاندی کی ہیں، اور دیدار الہی میں کوئی حجاب سوائے اس کے کبریائی کے چادر کے نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کے چہرے پر ہے، یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اعرابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ جنت میں بالا خانے، تو ایک اعرابی نے پوچھا کہ یہ یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے اور راتوں کو لوگوں کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو یہ ہے وہ جو کہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو میری منتظر ہے، میرے لیے بھی منتظر ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو قید تھوڑی لگائی ہے کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ کون اتنی مشقت کر جائے گا اور کون نہیں کر سکے گا۔ اور جیسے کل بھی ہم نے کہا کہ جنت الفردوس کہہ لیں یا جنت کہیں، اس کے راستے میں اور اس تک پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف میری اپنی ذات ہے۔ تو یہ اس ذات کو اگر انسان اپنی ذات کو فتح کر لے اور اپنی ذات کو کنکر کر لے، کنکر یور سیلف، اپنی ذات کی فتح بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں، اور جب کنٹرول کر لیں تو پھر اسے اللہ کی اطاعت میں جھکا دیں، چاہے یہ مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ اس ذات کا فائدہ، اس جسم و جان کا فائدہ، میرا اور آپ کا فائدہ اسی حال میں ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور پھر وہ ذمہ داریاں اٹھائیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 73 پر ہیں، سورہ توبہ اور پارہ نمبر 10 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر، یعنی اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اور اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقوں کے ساتھ کافر اور منافق دونوں کی بات کہی، یعنی منافق کی بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ دین کو اور داعی کو، یعنی جو دین پیش کر رہا ہوتا ہے اور جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ سچے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے،
ان سے آپ کو اور ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ضرور ہے نا کہ رحمت اور محبت ہونی چاہیے، لیکن ایک بیلنس رویہ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک ایسے بیلنس رویے پر رہے کہ جہاں نیکوکاروں کا ساتھ اس کو فائدہ دے، وہیں برے چاہنے والوں کا یا دھوکہ دینے والوں کا ساتھ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے وہ حدیث کہتی ہے نا یہ بات کہ ایک مومن اپنے بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ جن لوگوں کو آپ آزما چکے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سچے ہو ہی نہیں سکتے، یا ان کی فطرت ہی اس طرح کی ہے کہ وہ اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک خوبی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتا ہے، آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایک خوبی ایسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میٹھے ہوتے ہیں اوپر سے، ہے نا، لیکن آپ کو کچھ دنوں میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ مٹھاس کیوں ڈالی جا رہی ہے اپنے باتوں میں اور اپنے رویوں میں، اس لیے کہ اندر میں کچھ موجود نہیں ہے نا، اندر کا معاملہ خالی ہے، اندر میں کہیں پر نقصان موجود ہے۔ اسی لیے آپ کو اور ہم کو آنکھیں کھلی رکھ کر چلنا چاہیے اس زندگی میں۔ جن لوگوں کو آپ اور ہم سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے، اور بار بار کا تجربہ یہ ثابت کرتا ہے، تو پھر ایک ڈسٹنس اور ایک ایسا رویہ جس میں احتیاط ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک جھوٹ کے بارے میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح وہ باتیں بناتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا تو پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ منافقوں کا سردار ہی تھا، کہ اس کی لڑائی جب ایک انصاری سے ہوئی تو اس نے انصار کو اس منافق نے انصار کو یہ کہا کہ واللہ ہماری اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی مثال ہے، نعوذ باللہ، کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کر کے وہ پھر تجھے ہی کاٹے، اور واللہ اگر ہم اب کی مرتبہ مدینے واپس گئے تو ہم ذی عزت لوگ ان تمام کمینے لوگوں کو وہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ تو پھر ایک مسلمان نے جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ تو اس واقعے سے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا بات اور کیا سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ ایون انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک ایسے شریر اور ایسے یعنی جن کے دل کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے، جن کی زبانیں اتنی گندی ہیں کہ دشمنی بھی نہیں آتی جن کو کرنا، ایسے لوگ ملے کہ کم سے کم یہ کہا گیا کہ دشمن اگر باعزت ہو نا تو اس کی عزت کا خیال رکھا جائے گا، لیکن آپ زبان دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک کہ دشمنی اور دل کے جلن کا حال یہ ہے کہ یہ دشمنی منہ سے پھوٹ نکلتی ہے۔ تو پھر جب ان کو ایسے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اپنی چھوٹی سی رکاوٹ اور اپنی چھوٹی سی بات اور اپنی چھوٹی سی تکلیف کو اس سے کیسے ہمت ہار سکتے ہیں، اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہمیں ایسا سمجھتا ہے اور فلاں تو ہمیں ایسا سمجھتا ہے، تو شاید ہم ایسے ہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنا معاملہ اور اپنی ججمنٹ اور اپنا رزلٹ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم رکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس جاہل دنیا سے تعریف کیوں چاہیے؟ ہم وہاں اٹھائے جائیں، ہم وہاں سروں پر بٹھائے جائیں، ہماری تعریفیں اللہ رب العالمین کی زبان سے ہو، ہمارے لیے مرحبا اور سلام کے لیے فرشتوں کا سلام آئے، کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ تو ایسے لوگ جو آپ کو روکتے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں ہونے کے باوجود آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے ایک ڈسٹنس اور ایک محتاط رویہ بہت ضروری ہے، اور ان کی باتیں ایون میرے دل کو اور آپ کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں، اس لیے کہ ہر آدمی اپنا ظرف دکھاتا ہے، برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے، تو جو بات نکل رہی ہے وہ آپ کی صفت نہیں ہے، وہ ان کی صفت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو زندگی جینے کا رویہ قرآن ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، وہ رویے ہمیں یہاں سے لینے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اسٹرانگ ہو کر کے اس راستے پر چل سکیں گے۔ محض تلاوت اور محض جو ہے وہ اس کو پڑھ کے گزر جانا مطلوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ سیکھیں، ہم اس سے وہ سیکھیں جو اللہ تعالی ہمیں جیسا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم وہ سیکھ جائیں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 76 پر ہیں، 75 پر ہیں۔
ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اللہ اکبر! کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کی چھپے ہوئے راز اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو خوشی سے برضا اور رغبت یعنی خوشی سے دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ان کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے خاص طور پر ذکر جو ہے وہ تو ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری کا، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ ضرور اس واقعے کو پوری طرح دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ہم اللہ سے بھلائیاں چاہتے ہیں، افراد چاہتے ہیں دنیا، لیکن بعض اوقات یہ دنیا کی زیادتی ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس سے بہت اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے پھر دوبارہ بھی یہی درخواست کی تو آپ نے پھر سمجھایا کہ تو اپنا حال اللہ کے نبی جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا، واللہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے۔ اس نے کہا حضور واللہ میرا ارادہ ہے کہ اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب سخاوت کی داد دوں اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال کی برکت کی دعا کی، اور اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی ہونی شروع ہوئی جیسے کیڑے بڑھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ مدینہ شریف اس کے جانوروں کے لیے چھوٹا پڑ گیا، تو یہ ایک میدان میں نکل گیا۔ ظہر اثر تو جماعت کے ساتھ عطا کرتا، باقی نمازیں جماعت سے نہیں ملتی تھیں۔ جانوروں میں اور برکت ہوئی، اسے اور دور جانا پڑا۔ آنے جانے والے قافلوں سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ جمعہ کے دن کیا بیان ہوا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے سب کچھ بیان کر دیا تو آپ نے اظہار افسوس کیا۔ ادھر آیت یہ اتری کہ ان کے مال سے صدقے لے کر اور صدقے کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ تو آپ نے 2 لوگوں کو، جن میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ جہنیہ کا اور دوسرا قبیلہ سلیم کا تھا، انہیں تحصیلدار بنا کر صدقہ لینے کے لیے احکام لکھ کر انہیں پروانہ دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ ثعلبہ سے اور بنی سلیم سے صدقہ لے آؤ۔ یہ دونوں ثعلبہ کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دکھایا اور صدقہ طلب کیا، تو وہ کہنے لگا کہ واہ واہ، یہ تو جزیے کی بہن ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا اب تو جاؤ، لوٹتے ہوئے آنا۔ تو دوسرا شخص جو ہے وہ جب بنی سلیم کے پاس سے جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا۔ یعنی بنی سلیم کا جو شخص تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس نے صدقے کے لیے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا۔ انہوں نے ان جانوروں کو دیکھ کر کہا کہ نہ تو یہ ہمارے لینے کے لائق ہیں، نہ تجھ پر ان کا دینا واجب ہے۔ اس نے کہا میں تو اپنی خوشی سے ہی بہترین جانور دینا چاہتا ہوں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا نا صحابہ کو کہ جب صدقہ لینے جاؤ تو اور زکوٰۃ لینے جاؤ تو یہ نہ ہو کہ ان کا بہترین مال چھانٹ کر لے لینا، بلکہ ایک مناسب اور میانہ روی کا رویہ رکھنا کہ ایسے مال لینا جو کہ نہ ایک دم خراب ہو نہ بالکل ان کے بہترین ہو۔ لیکن اس شخص کی آپ ایمان کو دیکھیں کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنا بہترین مال دیا۔
اللہ اکبر. ہم جب اپنے پرانے سوٹ نکال رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں تو پھر ہمیں یہ والی چیزیں معلوم ہونی چاہیے. یہ تو ضرور ہے، یہ تو ضرور ہے نا کہ ہمارا پرانا بعض کے لیے نیا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ شرمناک حرکت ہے. لیکن ایسا بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کچھ اپنے نئے کپڑے بھی کسی کو دیں، تاکہ کوئی غریب بیچارہ نیا پہننے کا بھی تو حق رکھتا ہے نا. وہ محض گھسے پیٹے اور پرانی جو ہمارے دل سے اتر جائے، کیا محض اتنا ہی حوصلہ ہے ہمیں اللہ کے راستے میں دینے کا؟ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اچھے کپڑے اور بہترین کپڑے بھی دے، تاکہ اللہ کے راستے میں وہ جتنا دے گا اور جیسا دے گا اور جتنی قربانیاں بھی کرے گا، اللہ کے پاس اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر پائے گا. تو خیر آگے چلتے ہیں. آگے جب اس شخص نے انکار کر دیا تو اور پھر اس نے دوبارہ یہی بات کہی اور کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا. تو پھر وہ لوگ واپس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہیں دیکھتے ہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر جب بات انہوں نے پہنچائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ پر اظہار افسوس کیا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا کی. اب انہوں نے بھی سالبہ اور سلمی دونوں کا واقعہ کہہ سنایا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو سالبہ کے قریبی رشتہ دار نے جب یہ سب کچھ سنا تو سالبہ سے جا کر واقعہ بیان کیا اور آیت بھی پڑھ سنائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے. اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے. یہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا. آپ نے فرمایا یہ تو سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا لیکن تو نہ مانا. یہ واپس اپنی جگہ چلایا. نبی آپ سنیے کہ معاملہ کہاں تک سنگین ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اس کی طرف سے کوئی چیز قبول نہ کی گئی. پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری جو عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ اور میرا جو مرتبہ انصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے. آپ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تو میں کون؟ غرض آپ نے بھی انکار کر دیا. جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان کے والی ہوئے، یہ پھر آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے. آپ نے جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، خلیفہ اول نے قبول نہیں کیا، تو اب میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ قبول نہیں فرمایا. پھر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی تو پھر یہ منافق پھر آیا اور پھر منت سماجت کرنے لگا. لیکن آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں کیسے قبول کروں. پھر اس کے بعد یہ شخص ہلاک ہو گیا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کبھی بعض اوقات بعض گناہوں کی ایسی پکڑ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی نیکی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ توبہ کی امید پر گناہ کر لیا جائے، میں توبہ کر لوں پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ابھی سورۃ توبہ میں ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تفصیل سے کہ جن کی ایک سستی کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکی داؤ پر لگ گئی اور انہیں یہ لگا کہ وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ ہے بات کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے بارے میں اللہ سے جب کوئی وعدہ کرے، اور آپ اور ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے وعدے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور میری یہ دعا قبول ہو گئی تو میں آگے سے ایسی اور ایسی بن جاؤں گی، میں آگے سے یہ اور یہ نیکیاں کروں گی. لیکن جب جو کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جب اس مشکل سے گزر جاتا ہے یا اس خوشی کو اور اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں بھی بھول آتی ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے نا اپنے لمبی لمبی باتوں کی وجہ سے اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنے مقام کو کھو دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے ایسی لالچ سے اور ایسی دنیا کی چاہت سے جس سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ یا آخرت کو کھو دیں. آمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 81 پر ہیں. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو. ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو برائی یہ کماتے رہے ہیں
اس کا بدلہ ایسا ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی ایسے لوگ جو اس کیریکٹر کے ہوتے ہیں، جب مشکل نکل جائے، مشکل کے وقت میں تو وہ آ کے اپنا کوئی عذر رکھتے ہیں، لیکن پھر جب مشکل نکل جائے تو پھر آ کے اپنی وفاداریوں کے جو ہے نا وہ وفاداریاں جتانے لگتے ہیں یا اس کی بڑھ ہانکنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے کردار سے اور ایسے کیریکٹر سے ہم کو اور آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے لوگ اسی لائق ہیں کہ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس لائق نہیں ہے تو پھر اب وہ کتنی بھی باتیں بنائیں تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ پھر ان کو ساتھ ملے اللہ اور اس کے رسول کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے بارے میں جو حدیث بتائی ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1000 سال تک آتش دوزخ کو سلگایا گیا۔ 1000 سال تک آتش دوزخ کو سلگایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی۔ ہمارے پاس سرخ ہے اس وقت، رائٹ؟ پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ بس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے۔ تو یہ جو 2000 سال جلنے کے بعد اس کی آگ، اس کی گرمی اتنی شدید ہے کہ وہ اپنی گرمی کی وجہ سے اور اس جو ہے وہ سختی کی وجہ سے اندھیری آگ بن چکی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رو اور رونا نہ آئے تو زبردستی رو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رویا ہی جائے ہر وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت مسکراتا ہوا تھا، لیکن پھر آپ کے آنسو تنہائی میں کیسے تھے؟ اپنے لیے، اللہ کے آگے اپنی جو ہے عاجزی اور انکساری کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے، اپنی امت کی خیر و فلاح کے لیے۔ اور میرا اور آپ کا کب یہ رویہ ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے گناہوں پر بھی نہیں رو پاتے نا، ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے بعض اوقات، اور اگر گناہ گار سمجھیں بھی تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو میرے سر پہ کھڑا ہے اور وہ مجھے کچلنا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت کب کسی کو پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پہاڑ کے نیچے میں دب جاؤں گی؟ جب تک رزلٹ اور آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں رزلٹ نہیں آ جاتا آخرت کا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہیں؟ یہی ہے نا کہ جب رزلٹ نکلے گا، یہی تو وجہ تھی کہ جب امام احمد بن حنبل کو شیطان نے کہا واہ واہ امام حنبل، تم تو بڑے کامیاب ہو اور بہت مبارک ہو، تم تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہے ہو دنیا سے، تم تو بچ گئے ہم سے۔ آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی تو چند سانسیں باقی ہیں۔ جب تک کہ انسان اسی محنت اور اسی اللہ کے آگے جھکے رہنے کی حالت میں اپنی آخری سانس بھی لٹا نہیں دیتا، اس وقت تک کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ سکتا ہے اور اسے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ اسے ہے نا، ہم کو ہے نا ان تمام چیزوں کی ضرورت۔ تو کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے بھی رویا جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر دنیا میں جو لوگ نہیں روتے نا اپنے گناہوں کے اوپر، ان کو آخرت میں رونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو اور رونا نہ آئے تو زبردستی رو۔ جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر نہروں جیسے گڑھے پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے، اب آنکھیں خون برسانے لگیں گی۔ ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روتے ہی رہیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد پیپ نکلنا شروع ہوگا۔ اس وقت دوزخ کے داروغہ ان سے کہیں گے اے بدبخت، رحم کی جگہ تو تم کبھی نہ روئے، اب یہاں کا رونا دھونا لا حاصل ہے۔ اب یہ اونچی آوازوں سے چلا کر جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ ہمارے ہو، رشتے کنبے کے ہو، سنو ہم قبروں سے پیاسے اٹھے تھے، پھر میدان محشر میں بھی پیاسے ہی رہے اور آج تک یہاں بھی پیاسے ہی ہیں، ہم پر رحم کرو، کچھ پانی ہمارے حلق میں ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہی تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ یہ 40 سال تک اسی طرح چیختے رہیں گے اور 40 سال کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ تم یوں ہی دھتکارے ہوئے ہو۔
اور اسی طرح ان کو ان کے پیاس اور ان کے کھانے کے لیے وہی سڑی ہوئی چیزیں ان کو جہنم میں ملیں گی جو کہ وہاں پر مقدر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. تو یہ باتیں قصہ کہانی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سے محض ایسے گزر جایا جائے، دل پر سے گزرنا چاہیے. میرے اور آپ کے اور میری اور آپ کی آنکھوں میں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، دماغ کے اندر یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم آج اپنے گناہوں کے اوپر نہ روئے تو کل یہ آنسو میرا مقدر تو نہیں بن جائیں گے. اس لیے ہم بعض لاکھ سمجھتے ہوں کہ ہم نیک ہیں اور ہم نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں. سرٹیفکیٹ جب تک نہیں ملا نیکی کا پاس ہونے کا، اس وقت تک کیسے کہہ سکیں گے کہ ہم نیک ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا 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 اور کون کون سے ایسے اعمال ہم کر جاتے ہیں جس کی پکڑ اللہ کے پاس کتنی بڑی ہو جاتی ہے یا کتنی بڑی ہو گئی ہوگی. نوبڈی نوز، کوئی نہیں جانتا. اس لیے اپنی پاک بازی کا دم بھرنے کے بجائے یا اس کے اوپر مطمئن ہونے کے بجائے ہمیں اور آپ کو ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہنے کی ضرورت ہے اور دوڑ دوڑ کے وہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں جب تک میری آنکھ کھلی ہوئی ہے. اس لیے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں یہی نیکیاں جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. آگے ہمارے پاس جو آیت جس کی طرف ہم چلنے لگے ہیں وہ آیت ہے آیت نمبر 84 ہے نا.